چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر سنگین الزامات عائد کرنے والے وفاقی وزراء فواد چوہدری اور اعظم سواتی کو بالآخر معافی مل گئی ہے اور ان کے سروں پر لٹکتی ہوئی نااہلی کی تلوار ہٹ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنگین الزامات عائد کرنے پر وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہدری اور وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کی معافی کو قبول کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے رکن سندھ نثار درانی اور رکن بلوچستان شاہ محمد نے وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور وزیر ریلوے اعظم سواتی کے خلاف نوٹسز کی سماعت کی اور دونوں کی جانب سے دائر کردہ تحریری معافی نامہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیال رہے کہ 3 دسمبر کو ہونے والی گزشتہ سماعت میں کمیشن نے فواد چوہدری کی معافی پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جبکہ اعظم سواتی کی جانب سے بھی معافی نامہ جمع کرایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر 22 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں اعظم سواتی خود پیش ہوئے اور ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے دیے گئے نازیبا بیانات پر معافی کی درخواست کی۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے رکن سندھ نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب آپ اتنے مصروف آدمی ہیں کہ پیش ہی نہیں ہوتے، آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ نے زیادہ بدزبانی کی تھی، حالانکہ ملک کے تمام ادارے باعزت ہیں اور با اختیار بھی۔ کیا انہیں اس طرح برا بھلا کہنا درست ہے جیسے آپ نے کہا؟ اس پر اعظم سواتی نے اپنے سابقہ موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جذبات میں کچھ غلط باتیں کر دیں جن پر وہ بہت شرمندہ ہیں اور باقاعدہ تحریری معافی نامہ بھی جمع کروا چکے ہیں۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے فواد چوہدری اور اعظم سواتی کی معافی قبول کرتے ہوئے دونوں وزراء کو آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کرتے ہوئے اعظم سواتی نے کہا کہ میں معذرت قبول کرنے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن جلد اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ ای وی ایم کے ذریعے ووٹ کے تقدس کی حفاظت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہر لحاظ سے طاقتور بنایا جائے گا اور حکومت کمیشن کو مستحکم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گی۔ اس حوالے سے بیرسٹر سید علی ظفر کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر معذرت کر لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا وقار برقرار رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں کمیشن کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ واضح ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں الیکشن ترمیمی ایکٹ 2021 میں مجوزہ ترمیم پر تبادلہ خیال کے دوران اعظم سواتی نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی میں ملوث رہا ہے اور ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ انہوں نے کمیٹی میں مجوزہ ترامیم پر ووٹنگ کے عمل سے قبل الیکشن کمیشن کے کردار پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ کمیشن نے رشوت لے کر انتخابات میں دھاندلی کی۔ اعظم سواتی کے ان ریمارکس کے بعد الیکشن کمیشن کے اراکین اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے تھے۔ اسی دن شام میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو الیکشن کمیشن چھوڑ کر الیکشن لڑیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اگر ٹیکنالوجی پر اعتراض ہے یا کسی چیز میں وہ بہتری لانا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے سیاست کرنی ہے جس کا انہیں آئینی حق حاصل ہے تو ان کو دعوت دوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ چھوڑ دیں اور بطور امیدوار الیکشن میں آ جائیں، پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف وغیرہ سے قریبی رابطے میں رہے ہیں اور ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے کو پارلیمنٹ کو سپریم مان کر چلنا ہوگا۔ کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو نیچا دکھائے اور یہ کہے کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں باندھتے بلکہ اپنا نظام دینا چاہتے ہیں۔ 14 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن پر لگائے الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی وزراء فواد چوہدری اور اعظم سواتی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے اور الزامات کے ثبوت طلب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم 16 نومبر کو فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن سے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی، جبکہ اعظم سواتی نے 3 دسمبر کو الیکشن کمیشن میں اپنا معافی نامہ جمع کروایا تھا۔ یوں دونوں وفاقی وزراء نااہل ہونے سے بچ گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔